اللہ رب العزت کے حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربنا حضور سیدی و مولائی و آقائی و منجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالیٰ میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج 5واں جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے اس جلیل القدر جلالی نبی کا ذکر خیر آج کے جمعۃ المبارک میں بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے نیک اور پاک بندوں کا فیض ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یہاں تک ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے بازار مصر کے اندر لوگوں کے سونے کے وقت میں، تو دو بندے بازار میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، ایک فرعونی تھا، ایک بنی اسرائیلی تھا۔ قبطی بنی اسرائیلی پہ ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ فرعونی وہیں پہ مر گیا۔ اب فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، اگلی صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے پھر نکلے، اور یہاں ڈر سے مراد وہ ڈر نہیں ہے جو عام لوگوں کو ہوتا ہے عموماً بعض پریشانیوں اور تکالیف اور مصائب کے وقت میں، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو فطرتاً قانونی طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام کرتے ہیں، ورنہ دل ان کے مطمئن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ سانپ کے اندر اللہ رب العزت نے زہر رکھا ہے، سانپ کو انسان کا دشمن بھی بنایا ہے، اور اب قانون یہ دیا کہ تم نے سانپ کو دیکھ کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، یا تو اس کو مارنا ہے یا پھر رستہ بدل لینا ہے، جان بوجھ کے سانپ کے آگے نہیں جانا تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب یہ قانون ہے، بلکہ یہ قانون اتنا پکا ہے کہ حکم دے دیا کہ اگر حالت نماز میں بھی تم سانپ کو دیکھ لو تو وہیں پہ نماز چھوڑو، ڈنڈا پکڑو، سانپ کے پیچھے بھاگو، اور چاہے پوری مسجد کا تمہیں چکر لگانا پڑے، سانپ کو قتل کرو، مارنے کے بعد پھر وہیں سے آ کے نماز شروع کر لو، تمہاری نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ یہ قانون ہے کہ سانپ انسان کا دشمن ہے، اس سے بچا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ تو اپنا لعاب دہن لگا دیں تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی قانون کا احترام اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی کرتے ہیں۔ تبارک ہے، اگلا دن ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی بندہ دوبارہ کسی سے جھگڑ رہا تھا،
تو آپ چھڑانے کے لیے جب آگے بڑھے تو اس نے سمجھا مجھے مارنے لگے ہیں، تو کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کل اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو راز کھل گیا کہ کل والا قاتل کون تھا۔ اب فرعون تک خبر پہنچی، اس نے سرکاری طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا۔ اب ادھر دربار فرعون کے اندر یہ مشورہ ہو رہا تھا، اور ادھر وہیں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو ہے رشتہ دار فرعون کا تھا، بلکہ علماء نے لکھا فرعون کے چاچے کا بیٹا تھا، حزقیل نام تھا یا شمون نام تھا، دونوں نام علماء اور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، یا نام حزقیل تھا یا شمون تھا، فرعون کے چاچے کا بیٹا تھا، ہے فرعون کا رشتہ دار تھا، لیکن دل اس کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف مائل تھا۔ اس نے وہیں پہ اس مجلس مشاورت کو چھوڑا، اور جو مختصر رستہ تھا یعنی شارٹ کٹ رستے سے ہوتا ہوتا دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کے کہنے لگا اے موسیٰ تیرے قتل کے ارادے ہو رہے ہیں، لہٰذا اب یہاں سے شہر سے نکل جا۔ حضرت موسیٰ علیہ التسلیم اب پھر قانون خدا بندی کا احترام کرتے ہوئے شہر مصر سے روانہ ہوتے ہیں، وگرنہ میں نے عرض کی نا اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نا وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ ڈر کے یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حکمت ہوتی ہے۔ میں ایک ہی مثال، ایک ہی واقعے کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جب کفار مکہ نے مظالم کی انتہا کر دی، اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت ہجرت کرنے لگے نا، اپنے گھر سے روانہ ہونے لگے، تو کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا تھا، ننگی تلواریں ہاتھ میں تھیں کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تعالیٰ شہید کر دینا ہے۔ وہ پوری تیاری سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، فرمایا علی صبح اٹھ کے فلاں فلاں امانتیں واپس کرنا، اور پھر تو بھی مدینے آ جانا۔ اب حضور اٹھے، باہر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی جس کے قتل کے ارادے سے باہر مجمع لگا ہو اور تلواریں بھی ہاتھوں میں پکڑی ہوں، اس کو اگر خوف ہو تو پھر وہ باہر نہیں نکلے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے حجرہ مقدسہ کا دروازہ کھولا، زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی، اور اس پہ سورہ یاسین شریف کی آیات کو پڑھ کے پھونکا، اور پھونکنے کے بعد حضور نے ایسے پھینکی کافروں کی طرف، اور پھر حالت یہ تھی ہر کافر کے سر پہ وہ مٹی جا کے پڑی۔ آقا کریم علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ جانے کے بعد سر سے مٹی جھاڑ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے میرے سر تے مٹی کنے پائی؟ دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا تیرے تے پئی میرے تے بھی ہے۔ بھئی ہر بندے کے سر پہ مٹی ڈال کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات والوں کو بتانا کہ ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہی نبی حکمت پہ عمل کرتے ہوئے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر چھپ کے بیٹھتے ہیں، اور کافروں کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ جو مٹی کی مٹھی پھینک کے سارے کافروں کو اندھا کر سکتے ہیں، ان کو غار میں چھپنے کی ضرورت ہے؟ یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کچھ حکمتوں کی وجہ سے اگر کوئی کام کرتے ہیں نا، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ یوں ہی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ولی، علماء، اولیاء، صلحاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کچھ کام کسی مصلحت کی وجہ سے بظاہر چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ڈر گئے ہیں، حالانکہ وہ ڈرنے والا معاملہ نہیں ہوتا، وہ قانون خدا پہ عمل ہوتا ہے کہ بھئی چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ادھر حکم خدا پہ عمل کرتے ہوئے حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جیسے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں نا، وہ چاہیں تو سارے کافروں کو اندھا کر دیں، لیکن ادھر غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دے دیا کہ جالا بن دے، کبوتری کو حکم دے دیا کہ انڈے دے دے،
یعنی سارے لوازمات بھی پورے کر دیے، وہ جو بظاہر یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ حکمتیں تھیں کہ وہ ایک مٹھی مٹی کی طاقت دکھانے پہ آئیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو اشارہ کر کے، وہ سراقہ گئے تھے نا پیچھے، ابھی کافر تھے، کلمہ نہیں پڑا، اونٹوں کے لالچ کے اندر پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے حضور کے پاس۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی لجپالا سراقہ آ گیا ہے، حضور نے فرمایا کوئی نہیں، آنے دو۔ وہ قریب ہو گئے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ نیزے کا فاصلہ رہ گیا۔ اپنی سواری سے اتر کے پکڑنے کا ارادہ کیا، میرے کریم مسکرائے، فرمایا زمین پکڑ لے سراقہ کو، اور ان کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ یعنی اگر طاقت دکھانے پہ آئیں تو چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرکیف جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر مصر سے نکلے ڈرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جو 30 سال مصر کے اندر گزارے تھے، اس دوران آپ مصر سے باہر نہیں گئے تھے، آپ نے ساری زندگی شہر مصر کے اندر ہی گزاری تھی۔ اور جو بندہ کبھی ساری زندگی شہر سے باہر نہ گیا، اس کو شہر کے رستوں کا، باہر کے رستوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اچانک نکلے، گھر والدہ کو بھی خبر نہیں دی، بڑے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا، فوراً اپنے گھر سے نکلے۔ یہ حالت تھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنی، زادے راہ بھی ساتھ نہیں رکھا، سواری بھی نہیں لی، اور اسی طریقے سے ننگے پاؤں اور بغیر سواری کے پیدل ہی گھر میں بتائے بغیر ہی مصر سے باہر نکل پڑے۔ اب چونکہ رستوں کو بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ شہر سے باہر کبھی نکلے نہیں تھے، اور زیادہ راہ بھی نہیں تھا، سیرت نگار کہتے ہیں اپنے درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا۔ اب فرعون نے اعلان کیا، جب پتہ لگا نا کہ مصر میں نہیں ہے، اس نے اعلان کیا کہ موسیٰ تو شہر سے باہر نہیں گیا، وہ یوں ہی نہ کسی گھاٹی کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوں گے، ان کو گھاٹیوں میں تلاش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گھاٹی میں ہی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اب سوچ رہے تھے کہ کدھر کو جاؤں۔ اچانک اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا آجا تو بھی، جدھر میں جا رہا ہوں تجھے بھی لے جاتا ہوں۔ گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے رستے پہ جا کے چھوڑ دیا، کہنے لگا اب تو ادھر کو سیدھا چلا چل۔ اب مصر سے مدین کا رستہ جو تھا وہ 8 دن کی مسافت پہ تھا۔ 8 دن کا سفر کوئی تھوڑا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں تو ہم نے وہ سفر نہیں کیے، پرانے لوگوں نے وہ پیدل سفر کیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پیدل سفر کی مشقت کیا ہے۔ اب پھر بندہ وہ کہ جس نے ساری زندگی شہر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، لمبا سفر کیا ہی نہیں، اب 8 دن کا طویل سفر، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اس سے پتہ لگا جب بھی پریشانی آ جائے تو دعائیں رب کی بارگاہ کے اندر کرنی چاہیے۔ آج ہمارا دعا کا رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم یہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں نا، یہ رسمن کہتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یار میرے واسطے دعا کرو۔ اب میں نے بھی رسمن کہہ دیا، اس نے بھی کہا چل ٹھیک ہے یار کر دوں گا، کرنی اس نے بھی کوئی نہیں، کہا دل سے اس نے بھی کوئی نہیں، اور اس نے بھی رسمن کہہ دیا، اس نے بھی رسمن جواب دے دیا۔ دعاؤں کے رشتے بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور دعا دوسرے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک وہ دعا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے، جو کسی کے لیے کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔
تو اب مصر سے مدین تک کا پیدل سفر کیا، 8 دن کا یہ رستہ تھا۔ یہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، اور مدین جو قبیلہ تھا نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور اس لحاظ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نسبی تعلق بھی تھا، کیونکہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدین کے ایک کنویں کے پاس آ کے ٹھہر گئے، یعنی جب شہر مدین کے اندر داخل ہوئے نا، وہاں پہ شہر سے باہر ایک کنواں تھا۔ اب وہاں کیا تھا؟ وجد علیہ امۃ من الناس، وہاں پہ لوگوں کا جھم گھٹا دیکھا، مرد بھی عورتیں بھی، وہ وہاں پہ اکٹھے تھے اس کنویں کے پاس۔ یسقون، وہ وہاں پہ اپنے خود بھی پانی پی رہے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ اب اس کیفیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ آپ نے ایک اور منظر دیکھا، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہاں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 عورتوں کو، 2 لڑکیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تذودان، وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف کر رہی تھیں، یعنی کنویں کی طرف نہیں جانے دے رہی تھیں، ان کو الگ کر کے روک رہی تھیں پانی کی طرف جانے سے۔ باقی لوگ پانی پلا رہے تھے، اور یہ لڑکیاں شرم و حیا کی وجہ سے باقی لوگوں کے اس رش سے دور ہٹ کے بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قال ما خطبکما، اللہ تعالیٰ کے نبی فرمانے لگے کہ بھئی تمہارا کیا قصہ ہے، یعنی تم ان لوگوں سے ہٹ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور یہ اللہ رب العزت کے نبی کی نظر تھی نا، جو سمجھ گئی کہ یہ جو الگ ہو کے بیٹھی ہیں نا شرم و حیا کی وجہ سے، لگتا ہے کسی اعلیٰ گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسی وجہ سے غیر مردوں کے ساتھ مل کے یہ رش کے اندر گھس کے پانی اپنی بکریوں کو نہیں پلا رہی۔ اور اس سے اس بات کا بھی پتہ لگا کہ نبیوں کی نگاہ میں وہی بندہ آتا ہے جو شرم و حیا والا ہوتا ہے، جو بے حیا ہوتا ہے وہ نبیوں کی نظر کرم کا حقدار نہیں ٹھہرتا۔ جو اپنی عورتوں کی غیرت نہیں کرے گا، یا جو عورت اپنی عزت کی غیرت نہیں کرے گی، وہ نبیوں کی نگاہ کرم سے محروم رہے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے نہیں پوچھا جو سارے اکٹھے ہو کے شانہ بشانہ ترقی یافتہ جو تھی نا، مرد عورت آپس میں ملے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ پاک پیغمبر نے ان سے نہیں پوچھا بھی تمہارا کیا قصہ ہے۔ یہ جو اپنی عزت کی حفاظت کر کے دور بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو فرمانے لگے کہ ما خطبکما، تو تمہارا کیا قصہ ہے، کیوں تم ان سے ہٹ کے کھڑی ہوئی ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن لفظ بلفظ ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہے۔ اصل ہمارا معاملہ بھلا کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے قرآن نے، یہ قصہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے بڑے سبق ہیں۔ اب وہ دونوں بچیاں کہنے لگیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہنے لگی کہ ہم پانی نہیں پلائیں گی اپنی بکریوں کو یہاں تک کہ دوسرے نہ پلا لیں، جب رش ختم ہو جائے گا ہم اس سے پہلے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی۔ یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھیں، پانی کے حصول کے لیے غیر مردوں کے ساتھ دھکا بازی کریں اور ان کے اندر گھس کے اپنی جو ضروری چیز تھی، یعنی پانی کا حصول بکریوں کے لیے ان کی ضرورت تھا، لیکن وہ انتظار میں کھڑی ہو گئیں کہ مرد اپنی اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنی بکریوں کو پہلے پلا لے، ہم آخر میں پلائیں گی۔ تو کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک لوگ نہیں پلا لیں گے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی۔ یار اب اندازہ کریں نا کہ وہ بیبیاں اگلی آیات کے اندر آپ سنیں گے وہ مجبوری کے تحت نکلیں، شوقیہ نہیں نکلیں، جیسے آج ہماری عورتیں بازاروں میں شوقیہ پھرتی ہیں، شوقیہ نہیں گئیں، مجبوری سے گئیں کہ باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے کوئی نہیں، بکریوں کو پانی پلانا ہے، اس مجبوری کے تحت وہ گھر سے نکلی ہیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ اور پھر مجبوری سے نکلنے کے باوجود وہ غیر مردوں سے دور ہٹ کے کھڑی ہوئی ہیں کہ وقت ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اپنی عزت کو داغدار نہیں کرنا، غیر مردوں کے ساتھ دھکم پیل ہم نے نہیں کرنی۔ آج مزاروں پہ جائیں نا،
بے حیائی کے وہ مناظر دیکھنے میں کو ملتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے تو یہ سبق نہیں دیے جو مزاروں پہ آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ غیر عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط والا ماحول ہے، اور یہ صرف مزاروں کی بات نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ مزاروں پہ تو اعتراض کرتا ہے، بازاروں میں ان کی اپنی ہی پھرتی ہیں۔ بھئی مزاروں پہ تو تم نے اعتراض کر لیا، تو جو تمہاری اپنی بازاروں کے اندر جا رہی ہیں ان کو کون روکے گا؟ وہاں پہ جو غیر مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے اس پہ اعتراض کون کرے گا؟ لیکن وہاں چونکہ اپنی ذات کی باری آتی ہے، اور ہم نے بس جناب والا دین نہ، ہر بندے نے ایک دائرہ رکھا ہوا ہے، جہاں اس کی اپنی ذات پہ قدغن آتا ہے نا، وہاں پہ وہ چشم پوشی کا مظاہرہ کر لیتا ہے۔ جہاں دوسرے کی ذات کی باری آتی ہے وہ باتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو اگر مزاروں پہ جانا غیر عورتوں کا وہ گناہ ہے، تو بازاروں میں جانا بھی غیر مردوں کے ساتھ جہاں پہ اختلاط ہوتا ہو وہ گناہ ٹھہرتا ہے۔ بلکہ مزاروں کی کیا بات کریں، ہم غار حرا کی حاضری کا موقع تھا، تو وہاں پہ بڑا رش تھا، کافی زیادہ رش تھا، اور دھکم پیل تھی، اور یہاں تک کہ عورتیں بھی بیچ میں گھسی ہوئی تھیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ گھس گھسا کے آگے چلے گئے، تو میں کافی پیچھے رہ گیا، وہ مجھ سے پیچھے آئے اور آگے نکل گئے۔ میں بچ کے کوشش کر رہا تھا کہ ایک کنارے سے جہاں مرد جا رہے تھے وہاں سے جا کے میں زیارت کرنے کا اگر موقع مل جائے۔ کتنی دیر کے جو مجھ سے بعد میں گئے وہ پہلے زیارت کر کے نکل بھی آئے، اور میں کافی دیر بعد باری آئی، اور جب باری آئی تو پہلے تو ایک خشک بندہ ٹکر گیا۔ میں نے وہاں پہ جا کے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگا نہیں جی قل هو اللہ پڑھو۔ بھئی درود شریف پڑھنے سے اس کو موت پڑھنے لگی، کہنے لگا نہیں جی قل هو اللہ پڑھو، درود شریف نہ پڑھو۔ میں نے کہا یار جان چھوڑ، میں یہاں پہ بحث کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب پھر وہ میرے بعد آیا اور آگے گھس کے نا وہ پھر مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر میری باری آئی، جب میری باری آئی تو 2-3 بیبیاں ادھر سے آ کے گھس گئیں اور کہنے لگیں جی تسی باہر کھلوئیو، سانوں بیبیاں نو پہلے پڑھ لین دو کہ مرد دے نال بیبی دا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ میں خدا کی بندی جس طریقے سے تو آئی ہے نا اس طریقے سے عورتوں کا آنا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ غیر مردوں کے ساتھ اس طریقے سے دھکم پیل، وہ چاہے تبرکات کے نام پہ ہو، وہ چاہے مزارات کے نام پہ ہو، کہ بھئی غیر مردوں کے ساتھ جہاں پہ اختلاط ہوتا ہو وہاں پہ عورت کوئی بھی موقع ہو، جیسی بھی حالت ہو، جہاں پہ کسی عورت کی عزت داغدار ہوتی ہو، اسلام اس چیز کی اجازت کسی طور پہ نہیں دیتا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک باقی نہیں پلائیں گے ہم نے پانی نہیں پلانا۔ اور اگلا جملہ قرآن کا انداز دیکھیں نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ اب ان بیبیوں نے سوچا کہ کہیں اس نوجوان کے دل میں خیال نہ آئے کہ بھئی یہ لڑکیاں بظاہر تو بڑی پاک باز بنی پھر رہی ہیں کہ بھئی مردوں کے درمیان نہیں گھسنا، تو باہر لینے کیا آئی ہیں؟ انہوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جی بوڑھے ہیں، اور اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور بوڑھے اتنے تھے کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جاتا تھا، بیٹا ہے کوئی نہیں تھا۔ تو اب اس حالت میں چونکہ وہ خود آ نہیں سکتے تھے تو بیٹیوں کا نکلنا مجبوری تھی، تو انہوں نے اپنا یہ عذر بھی پیش کر دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ابا جی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے مجبوراً ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ میری شادی کو تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی تک میری بیوی نا مسرور کا بازار اس نے نہیں دیکھا۔ اور عموماً عورتیں آتی ہیں نا گھر میں ملنے، وہ کہتی ہیں جی تسی کپڑے مولوی صاحب دی پسند ہی پا لیندی ہو، لیکن میں پانے مولوی واسطے نے تو دی پسند ہی پانے نے۔ بھئی اگر عورت نے میرے لیے کپڑے پہننے ہیں تو میری پسند کی پہنے گی نا جی، وہ آپ کے لیے کپڑے پسند کر لیتے ہیں جی، کیوں جی؟ اگر عورت بازار میں جا کے، وہ میرے استاد محترم ہے نا، ان کے چھوٹے بھائی بازار میں گئے اور وہاں پہ عورتیں بھی آئی ہوئی تھی کپڑا خریدنے، وہ کہنے لگے مولوی صاحب تہاڈیاں زنانیاں مر گئیاں نے؟ وہ کہنے لگے نہیں زنانیاں نہیں مریاں، ساڈے مرد جوندے نے۔ بھئی مرد زندہ ہیں تو پھر عورتوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی مولوی صاحب تسی زنانیاں دے کپڑے خرید لو گے؟ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بھئی اگر یہ کپڑے بناتا کون ہے؟ یہ جو زنانہ کپڑے بناتا کون ہے فیکٹریوں میں؟ جی مرد بناتے ہیں۔ جی مرد اگر بنا سکتا ہے تو خرید نہیں سکتا؟ بھئی بنا سکتا ہے زنانہ کپڑے تو خرید نہیں سکتا۔ جی تاڑے کپڑے زنانیاں نو پسند آ جان گے، انہوں نے کہا جی اگر میرے لیے پہننے ہیں تو پھر تو آ جائیں گے، تو اگر کسی اور کے لیے پہننے ہیں تو پھر، تو انہوں نے نا اپنا عذر پیش کیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہماری مجبوری ہے، ابا جی بوڑھے ہیں، اس وجہ سے ہمیں مجبوراً نکلنا پڑا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو جلالی تھے نا، غصہ آ گیا. آپ نے کہا بچیاں اتنی حیادار اور ان مردوں کو حیا ہی نہیں آ رہی. فوراً جلال کے ساتھ اٹھے، ان بکریوں کو ساتھ لیا، ہانک کے کنویں کے قریب لے کے گئے اور جا کے کہنے لگے پیچھے ہٹو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بچیاں کب سے کھڑی ہوئی ہیں اور تمہیں حیا ہی نہیں آ رہی، تم اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے اور ان بچیوں کو دور تم نے کھڑا کیا ہوا ہے. فَسَقَّىٰ لَهُمَا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے ان کو جھڑک کے نا، جب جھڑکا تو اگلوں کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے نا، اب وہاں پہ کنویں کی مڈھیر پہ نا ایک پتھر پڑا ہوتا تھا، جب وہ پانی پلا لیتے تھے تو پتھر اوپر رکھ دیتے تھے، جب پلانا ہوتا تھا تو پتھر ہٹا لیتے تھے، اور وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ 10 بندے مل کے اس کو کنویں کے منہ پہ رکھتے تھے اور 10 بندے مل کے اس کو کنویں کے منہ سے اٹھاتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کے ساتھ گرمی سردی کی نا، اے تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ بچیاں کھڑی ہوئی ہیں اور تم پانی پلائے جا رہے ہو. انہوں نے غصے سے وہ پتھر اٹھا کے کنویں کے منہ پہ رکھا، لا پھر پلا لے بھئی، اتنا تو ہے تو پھر پلا کے دکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کا سفر بھوکے، کیونکہ زیادہ راہ پاس نہیں تھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا تھا، بھوکے اللہ کے نبی 8 دن کی مسافت سفر کر کے آئے. اور جو ہی انہوں نے پتھر کنویں کی منڈیر پہ رکھ کے کہنے لگے نا کہ اچھا اتنا تو ان کا ہمدرد ہے تو خود پلا لے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پتھر کے قریب گئے، ہاتھوں سے بس تھوڑا سا اشارہ کیا تو وہ پتھر کنویں کی منڈیر سے سرک کے دوسری طرف ہو گیا. اس سے پتہ لگا کہ اللہ کا نبی اپنی طاقت کے اندر خوراک کا محتاج نہیں ہوتا، اگر نہ خوراک کی محتاجی ہوتی تو 8 دن کے بھوکے بندے کو کہو نا یہ تھوڑا سا وزن ہی اٹھا کے دکھائے. تو کجا کے اتنا وزنی پتھر جو 10 بندے مل کے اٹھاتے تھے اور 10 بندے ہی مل کے رکھتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد آپ دور ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. ثم تولى الى الظل، درخت کے سائے میں چلے گئے اور وہاں پہ بیٹھ گئے اور دعا کی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو میری طرف کوئی خیر کی چیز اتارے گا نا میں بڑا محتاج ہوں، یعنی مجھے روٹی کی ضرورت ہے تو کوئی مہربانی کر میرے لیے روٹی کا بندوبست کر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مسافر ہیں. اور اب یہ دعا نا ان بچیوں نے سن لی، وہ گئیں اپنے گھر. حضرت شعیب علیہ السلام جب بچیاں وقت سے پہلے گھر آ گئیں، اب والد گرامی نے پوچھا، آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہر طریقے سے اعتبار ہے، بھئی یہ اعتبار کیسا ہے؟ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بچیوں پہ اعتبار نہیں تھا؟ لیکن پوچھنا ضروری ہے، اولاد سے جب پوچھ کے چھوڑ دو گے نا تو ماحول بگڑ جائے گا. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بھی آج خیر ہے وقت سے پہلے آ گئی ہو؟ وہ کہنے لگی ابا جی آج ایک بڑا نیک مرد آیا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تو ہم وقت سے پہلے فارغ ہو گئی ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بھیجا ہے. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اب وہ ایک لڑکی ان میں سے نکلی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بلانے کے لیے. یار قرآن مجید نے نہ کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بس ہمارے سمجھنے کے اندر کمی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نکلی اپنے گھر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بلانے کے لیے، اور وہ چل رہی تھی حیا کے ساتھ. تمشی علی استحیاء، بڑی حیا کے ساتھ اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہوا تھا، چہرے پہ اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا. یعنی جب بچی با حیا ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن میں ذکر کیا کرتا ہے، وگرنہ کہاں اللہ قرآن پاک کے اندر بے حیاؤں کا ذکر اتنے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ اس بچی کے چلنے کے انداز کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے. تمشی علی استحیاء، بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا نا، ہمارے ابا جی چاہتے ہیں تمہیں اجرت دیں، تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں، تو وہ تمہیں بلا رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ کلیم بھی جانتے تھے جو بلا رہا ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے. اب وہاں سے نکلنے کا انداز بھی بڑا کمال تھا. بچی آگے چلی، جب آگے چلنے لگی نا تو ہوا تیزی سے آئی،
ہوا کی وجہ سے بچی کی پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا سرک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو پیچھے چل میں آگے چلتا ہوں. وہ کہنے لگی تجھے میرے گھر کا رستہ نہیں آتا، مدین میں تو پہلی دفعہ آیا ہے، تجھے گھر کا رستہ نہیں آتا تو پھر تو آگے کیسے چلے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جہاں پہ جا کے 2 رستے ہوں گے نا تو زمین سے پتھر اٹھا کے جس رستے کی طرف جانا ہو نا اس طرف پھینک دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا، لیکن پیچھے نہیں چلنا، آگے چلوں گا. تو اتنی حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، فرمایا کہ کہیں ہوا کے چلنے سے اس عورت کی پنڈلی سے کپڑا سرکے یا اس کے پاؤں کی ایڑی پہ میری نظر پڑ جائے. اتنی حیا جب ہوتی ہے تو تب ہی اللہ رب العزت ایسے بندوں سے کلام کیا کرتا ہے، تب ہی اللہ رب العزت خاص مرتبہ اور مقام اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے ہوئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے آتے ہی ان کے سامنے کھانا رکھا، کیونکہ وہ بچیوں نے وہ دعا سن لی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن سے بھوکے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا رکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارا جو گھر ہے نا، ہم اس گھر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے، یعنی میں نے جو نیکی کی ہے نا اس کے بدلے میں نے کوئی قیمت نہیں لینی. تو آپ اگر اس نیکی کے بدلے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں نا، یار بندہ 8 دن کا بھوکا ہو، کھانا بھی سامنے پڑا ہو اور ان لوگوں کا کھانا ہو جس پہ اس نے نیکی بھی کی ہو، اس کے باوجود وہ بندہ ہاتھ کھینچ لے تو یہ نبیوں کا ہی حوصلہ ہوا کرتا ہے. کہنے لگے کہ ہم جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہم اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے، تو مہربانی کریں کہ میں نے اس کے بدلے میں کھانا نہیں کھانا. تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم جس گھر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، میں اور میرے آبا و اجداد مہمانوں کو کبھی بھوکا گھر سے نہیں اٹھایا کرتے، لہٰذا یہ اجرت نہیں ہے، یہ آپ کی مہمان نوازی ہے، لہٰذا آپ کھانا کھائیں بے فکر ہو کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب لقمہ اٹھایا اور کھانا کھانا شروع کیا. جب کھانا کھا چکے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قصہ بیان کیا. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اپنا سارا قصہ جو پیچھے گزر چکا تھا، فرعون کے جو فرعونی قتل ہوا وہ سارا ماجرا سنایا. تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تجھے ظالموں سے نجات دے دی ہے، یعنی اب تو میرے پاس آ گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے تجھے ظالموں سے نجات دے دی. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بچی ان میں سے بولی، قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جی ان کو اجرت پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ اجرت پہ رکھتے ہیں نا اس میں 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک طاقتور ہو، دوسرا امانت دار ہو. اور موسیٰ پیغمبر کی میں نے دونوں عادتوں کو دیکھا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ وہ پتھر جو 10 بندے مل کے نہیں اٹھا سکتے وہ اشارے سے اٹھا دیتا ہے، اور امانت دار اتنا ہے کہ آپ کی بیٹی کی پاؤں کی ایڑی کی طرف جو نظر نہیں رکھتا وہ کبھی مال کے اندر خیانت کیسے کر سکے گا. جو عزت کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ مال کی امانت کے اندر بھی خیانت نہیں کرے گا. لہٰذا آپ بے فکر ہو کے اس کو نا اجرت پہ رکھ لیں. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 3 بندوں سے بڑا فراست والا کام ہوا، ان کی زبان سے وہ جملہ نکلا وہ پورا ہو گیا. فرمایا کہ ایک تو عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور بی بی زلیخا کو جا کے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس لڑکے کو عزت کے ساتھ رکھ، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع دے دے. اور پھر جو اس نے سوچا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ سے بھی کئی گنا بڑھ کے اس کو نفع دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے. دوسرا فرمایا کہ جب حضرت صدیق اکبر کا وقت وصال آیا، حضرت صدیق اکبر نے اپنے پیچھے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کو بنا دیا. فرمایا کہ اس نیت پہ بنا کے جا رہا ہوں کہ امت مصطفیٰ کو عمر کے ذریعے نفع ملے گا. فرمایا جو انہوں نے سوچا تھا نا اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے نفع دیا. اور تیسری یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کردار کی اس بلندی کو دیکھا تو کہنے لگی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جی ان کو اجرت پہ رکھ لیں، اللہ اس کے ذریعے آپ کو نفع دے گا. تو جو سوچا تھا اللہ نے اس سے بڑھ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو شان عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے
मामला तय करना शुरू किया। फरमाया इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया, ऐ मूसा मैं तुझसे अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, मैंने ये इरादा किया है कि मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुझसे कर दूँ। इससे उलमा ने यहाँ पे ये मसला लिखा है कि हमारे यहाँ ना एक चीज़ को ऐब समझा जाता है कि भाई लड़की वाला हो के किसी से अपनी लड़की का रिश्ता मांगे तो हम लोग समझते हैं ये बड़ा ऐब है। हालांकि ये ऐब नहीं है, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर इसकी बड़ी मिसाल ये है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे फरमाते हैं कि मेरी बहन हज़रत बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खामद का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी के पास गए। उन्हीं दिनों के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मुकर्रमा आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की लख्त जिगर जो पहली ज़ौजा थी हज़रत उस्मान गनी की, उनका इंतकाल भी हुआ था। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने जाके कहा उस्मान मेरी बेटी से निकाह कर लो। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि भाई मैंने निकाह नहीं करना। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास गए, ए अबू बकर मेरी बेटी से निकाह कर लो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया उमर मैंने नहीं करना। दोबारा कहा अबू बकर मेरी बेटी से निकाह कर लो, कहा उमर मैंने नहीं करना। तीसरी दफ़ा कहा, हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं गुस्सा बड़ा आया कि यार मेरा इतना यार है और मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं कर रहा, मैं तीसरी दफ़ा इसके सामने अपनी बेटी का निकाह का पैगाम दे रहा हूँ। तो कहते हैं कुछ दिन गुजरे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने निकाह का पैगाम भेजा और मेरी बेटी आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह के अंदर चली गई। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर चल के मेरे घर आए, आके कहने लगे उमर तुझे गुस्सा तो बड़ा होगा कि तूने 3 दफ़ा अपनी बेटी का रिश्ता मेरे सामने पेश किया लेकिन मैंने हर दफ़ा इनकार किया। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से सुन लिया था, आका करीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हफ्सा के लिए अपने निकाह का पैगाम भेजें, लेकिन हजूर का राज था, मैंने राज भी नहीं खोलना था और तुझे भी नाराज नहीं करना था। जो तेरा दिल दुखा उसकी माफ़ी मांगने के लिए आ गया हूँ। आज तुझे पता लग गया है कि मैंने पैगाम कबूल इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुस्तफ़ा करीम उसके लिए निकाह का पैगाम चाहते हैं। और हज़रत इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को जब बयान किया तो उसके ऊपर जो बाब बांधा वो ये था कि किसी शख्स का नेक लोगों पर अपनी बहन या बेटी का रिश्ता पेश करना। हमें से पता लगा कि ये कोई ऐब नहीं है कि लड़की वाला हो कि अगर किसी के सामने अपनी लड़की का रिश्ता पेश करे तो इसके अंदर ऐब नहीं, बल्कि ये नबियों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा बंदों की सुन्नत और तरीका है। अच्छा, अब वो निकाह है, हक महर का जिक्र हुआ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक महर ये है कि अला अंता अजुरनी समानिया हिजज, कि आप 8 साल मेरी बकरियों की जो है वो चराएंगे, उजरत करेंगे, मेरी मजदूरी करेंगे, इस मजदूरी के बदले मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूंगा। बीबी सफूरा उनका नाम था जिनके साथ ये निकाह जो है वो मुनअक़िद हुआ और तय पाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी इसको कबूल किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 8 साल मेरी तरफ से हैं, अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से हैं, पाबंदी कोई नहीं है। अब इन पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मज़ीद ये कहा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये बकरियां तुम चराओगे 8 साल या 10 साल, तो मैं तुम पे इतना करूँगा, चूँकि मेरी बेटी तुम्हारे निकाह के अंदर जानी है। तो जैसे बेटियों को जहेज नहीं देते, तो कहने लगे कि इन बकरियों की जो आगे नस्ल पैदा होगी ना, अब मेरी बकरियों का रंग है काला। अब आप जानते हैं कि नस्ल भी मापी जाती है अक्सर। फरमाने लगे कि मेरी बकरियों का रंग है काला, तो जो इनकी नस्ल से और रंग की बकरियां पैदा होंगी ना, जो बच्चे दूसरे रंग के होंगे वो तुम्हारे, जो काले रंग के होंगे वो मेरे। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि सिवाय 2 बकरियों के सारी बकरियों के बच्चे चितकबरे पैदा हुए। 8 साल खिदमत के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होने लगे ना, तो पूरा रेवड़ ही तैयार हो चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना इन शराइत पे निकाह भी तय हो गया, हक महर भी हो गया और बेटी का जहेज भी तय हो गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को फरमाया कि जाओ अंदर से ना एक डंडा उठा के लाओ, बकरियां चरानी है तो उनके लिए डंडा भी चाहिए। अंदर डंडे काफ़ी पड़े हुए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, एक डंडा उठाया और उसको उठा के लाए। वो डंडा था सागवान की लकड़ी का बना हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर उसका जो है वो साइज़ था।
وہ ڈنڈا اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کے آئے۔ جناب شعیب علیہ السلام آنکھوں سے نابینا تھے، اس ڈنڈے کو پکڑنے کے بعد جب سمجھ گئے نا، فرمایا یہ تو حضرت آدم علیہ السلام والا عصا ہے جو نسل در نسل میرے تک پہنچا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو اس ڈنڈے کو اٹھا کے لایا نا، اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں دیا، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس پہ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم ہونے والے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وہ عصا دے دیا، اور یہی وہ عصا تھا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بنا۔ یہ سانپ بھی بنتا تھا، یہ پتھر پہ پڑتا تھا تو پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، یہ پانی پہ ڈلتا تھا تو اللہ رب العزت پانی سے بھی رستے پیدا کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ معجزاتی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو وجہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی۔ ایک تو اپنی عزت بچانے کے لیے، یعنی نکاح ہوا، ان کی عزت محفوظ ہو گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، یعنی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں کے گروہ اگر ممکن ہو تو نکاح کر لو، اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے نا تو روزے رکھو، کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، وگرنہ نکاح کرو۔ فرمایا کہ ایک تو انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا کسب معاش کے لیے، یعنی روزی کے حصول کے لیے، کہ 8 سال رہنا ہے، چلو اتنے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ میری روزی کا بھی کوئی سبب بنا دے گا۔ اس پہ اجرت وہ بکریاں ملنی تھی۔ اب آج کل یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ آج کل نا مزدوری کو عیب سمجھتے ہیں کچھ لوگ، اور یہ بات یاد رکھے، مزدوری کو عیب کہنے والا ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو عیب سمجھے گا تو وہ تو نبی کی توہین کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو نبی سے زیادہ عزت والا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ بھئی میری توہین ہوتی ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ تو یہ سمجھنا اور یہ بات یاد رکھیں، حرام خوری تو عیب ہے، مزدوری عیب ہے۔ اور یہ نا مزدوری کو عیب وہ لوگ سمجھتے ہیں جو سارا دن دفتروں میں بیٹھ کے پینسل چلا کے حرام خوری کرتے ہیں، اور وہ مزدوری کو عیب سمجھتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رزق حلال کی خاطر ذلت والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، یار مستریوں کے پیچھے کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے نا، یہ باہر ریڑھی لگا کے کھڑے ہونا، یہ عزت رزق حلال کے حصول کے لیے بظاہر تو بندہ اپنی عزت نفس مجروح کر رہا ہے نا، کہ بھئی جو ہے وہ ذلت والی جگہ پہ رزق حلال کے حصول کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رزق حلال کے حصول کے لیے ذلت والی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بندہ بڑی ہی عزتوں والا ہوتا ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پردے کھلیں گے نا، یہ دنیا میں کاٹنے پہن کے ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، سڑک پہ چلتے ہوئے یہ مزدور طبقے کو اور چھوٹے طبقے کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے اپنی گردن میں سریا ڈال کے گزر جاتے ہیں لوگ، اور پھر ذرہ برابر بھی حیا نہیں آتی۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے کہ اس نے تجھے مال دے دیا اور اس کو محروم رکھا، یہ تو رب کی تقسیم ہے۔ یہاں پہ اکڑنا نہیں بنتا تھا، یہاں پہ شکر کرنا بنتا تھا، تو نے شکر کی بجائے اکڑا۔ کل قیامت کو پردے کھلیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت والی جگہ پہ کھڑا کرے گا، تجھے ذلت اللہ تعالیٰ اپنی کامل پناہ میں رکھے اور کبھی وہ وقت میدان معاشر میں ذلت والا نہ آئے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا پلے رہ جائے گا؟ تو فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رزق حلال کے حصول کے لیے خود کو ذلت والی جگہ پہ کھڑا کیا، اللہ پاک کے نزدیک وہ بندہ بڑی ہی عزتوں والا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وہ طے کیا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بکریوں کا میں نے ذکر کیا نا کہ وہ جو کالے رنگ کی تھیں، سوائے 2 بکریوں کے ساری چت کبری پیدا ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کا ذکر کیا، حدیث پاک کے اندر ان کا ذکر آیا۔ ان بکریوں کو سامریہ بکریاں کہا جاتا تھا، ملک شام کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جب تم ملک شام فتح کرو گے تو شام کے اندر تمہیں وہ سامریہ بکریاں ملیں گی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بکریوں کی نسل سے ہوں۔ اس نسل کی بکریاں جب تم شام فتح کرو گے نا تو تمہیں وہاں پہ ملیں گی، ان کی زیارت کرنا، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بکریوں کی نسل کی بکریاں ہیں۔ اور یار حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بکریوں کی نسل کی بکریاں ہوں
تو ان کا ذکر میرے مصطفیٰ اتنے اہتمام سے کرتے ہیں، تو جن رگوں کے اندر میرے مصطفیٰ کا خون ہو ان سادات کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا؟ تو فرمایا کہ 10 سال پورے ہو گئے، ادھر ریوڑ پورا تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، جب 10 سال پورے ہو گئے، وسار بأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ، یہاں پہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے بولا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل صرف اولاد کو کہا جاتا ہے، اہل کے اندر، اہل بیت کے اندر اولاد ہی آتی ہے، بیویاں نہیں آتی۔ وہ بیویوں کو اہل بیت سے باہر نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مدت پوری ہو گئی تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے ملک مدین سے، شہر مدین سے ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر آنس من جانب الطور نارا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سفر کر رہے تھے، سخت سردیوں کی رات تھی، جمعے کا دن تھا، رات کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر سے بارش بھی ہو گئی، بکریاں آپ کی بھاگ گئیں کسی جو ہے وہ سائبان کی تلاش کے لیے، وہ بھی بکھر گئیں، اور ادھر بیوی حالت عمل کے اندر تھی، بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب تھا، وہ پریشانی الگ تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے آنسا من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کے دامن میں تھے، اچانک نگاہ اٹھائی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ طور پہاڑ کی چوٹی پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آگ دہکتی ہوئی نظر آئی، اور یہ آگ صرف حضرت موسیٰ کو نظر آئی اور کسی کو نظر، یہ نگاہ کہ تجلیات خدا بندی کو دیکھنا یہ ہر آنکھ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جس پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، یہ اسی آنکھ کے اندر یہ ہمت پیدا کی جاتی ہے۔ تو آنسا من جانب الطور نارا، علامہ اقبال نے کہا تھا یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا راز یہی ہے کہ پہلے تو شعیب یعنی کوئی کامل مرشد میسر آ جائے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جناب شعیب علیہ السلام مل گئے۔ فرمایا دوسری بات یہ کہ شبانی شب و روز، کہ دن رات کا مجاہدہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے 10 سال بکریاں چروائیں، مجاہدہ کروایا، مجاہدہ کروانے کے بعد میں مار دی، نفس مر گیا، نفسانیت، نبیوں کے اندر تو نفسانیت ہوتی نہیں، لیکن یہ طریقہ کار آنے والی نسلوں کو دے دیا، میں مر گئی، نفسانیت ختم ہو گئی۔ جب وہ ختم ہو گئی، اور تیسری چیز ہوائے دشت یعنی تنہائی، جنگل بیابانوں کے اندر ڈیرے، اللہ رب العزت کے ولیوں کی چلا گاہیں نہ دور دور ویرانوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ ویرانوں کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ چومنے والی قوم ہے نا، یہ بندے کو فرعون بنا دیتی ہے۔ یہ میرے جیسے ایک جب وہ بے عمل سے بندے کا بھی کوئی بندہ ہاتھ چوم لینا تو وہ بھی اندر سے آکڑ جاتا ہے، کہتا ہے وہ میرے ہاتھ چوم لے، میں تو پتہ نہیں غوث بن گیا ہوں، میں تو پتہ نہیں ولی ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ ہاتھ چومنے والے لوگ نا بڑا لوگوں کے ساتھ دغا کر جاتی ہیں۔ یہ جو گدیوں پہ بیٹھے ہوئے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس قابل تو نہیں ہے کہ گدی پہ بیٹھے، بڑے قابل تھے، نیچے سے جو ہے وہ جو زاغوں کے تصرف میں ہے شاہین کا نشیمن، بڑے شاہین تھے، آگے سے کوے آگے، یہ ان مسندوں پہ بیٹھ کے جو قابل نہیں تھے اس، لیکن جو ہے وہ باپ در نسل وہ گدیوں کے وارث بنے، اس قابل نہیں تھے، لیکن ہاتھ چومنے والی قوم نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا بس جی پیر صاحب داڑھی چہرے پہ نہیں ہے، نماز پڑھتا کوئی نہیں ہے، بس پیر کی اولاد ہے تو پیر صاحب ہو گیا۔ اس طریقے سے کوئی پیر نہیں ہوا کرتا، کامل اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پکا اور سچا تابعدار ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں ہوں تو تب سر کلیمی، علامہ اقبال کہتے ہیں یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ یہی ہے۔ پہلے کامل مرشد میسر آتا ہے، وہ شب و روز کے مجاہدے کرواتا ہے، پھر اس کے بعد جنگل بیابانوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، جب تنہائی میں اپنا نفس کامل ہو جاتا ہے نا، پھر ایک چھوڑ کے 1000 بندے بھی ہاتھ چومے نا، اس کو جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا وہ اپنے نفس کو مار چکا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلامی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک یہاں تک عرض ہوا۔ انشاءاللہ رب العزت اگلے جمعۃ المبارک میں مزید اس سے آگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔